قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، ہم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت کے حوالے سے ایک خاص کتاب بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر جہاں ایمانیات اور عبادات پہ مشتمل اسباق ہیں، وہاں بچوں کو چھوٹی چھوٹی احادیث بھی یاد کراتے ہیں، جس سے ایمان سے متعلق بھی احادیث ہیں، عبادات سے متعلق بھی 40 احادیث میں ذخیرہ حدیث ہے، معاملات سے متعلق بھی ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہیں، اخلاقیات سے متعلق بھی ہیں، یعنی دین کے جتنے شعبے ہیں جن پر ہم سب کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ان سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آئی ہیں وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی یاد کرا دیتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 40 احادیث یاد کی، اللہ تعالیٰ کل اس پر 2 انعام کریں گے، ایک تو بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کریں گے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کل اس کو فقہاء کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو 40 احادیث تو ممکن نہیں ہے، وقت کی بہت کمی ہے، اور اگر 40 احادیث میں کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ کے قریب لگ جائے گا، لیکن چند احادیث ہم ان سے سنیں گے۔ اس کے لیے محمد سفیان بن طاہر الحمدللہ جتنے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں انہیں اہتمام کے ساتھ احادیث یاد کرائی جاتی ہیں، تو چند احادیث صرف ان سے پوچھیں گے۔ دوسرا مائک نہیں ہے، دوسرا مائک دوسرا مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی فضیلت، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ چغل خوری کی ممانعت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ زبان کی حفاظت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ختم نبوت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو ڈرانے کی ممانعت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يغوع مسلما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ غصے کی ممانعت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ قرآن کریم کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله